الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قواعد زبان قرآن کا سبق نمبر 96۔ آج ہم بات کریں گے فعل ماضی مجہول کی۔ تو فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فعل معروف ہوتا ہے، ایک فعل مجہول ہوتا ہے۔ تو اب ذرا اس کی چند مثالیں آپ دیکھیے اور پھر یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ فعل ماضی معروف میں اور فعل ماضی مجہول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی۔ یہاں پر فاعل ہوا، اس نے چھپا ہوا ہے، مستتر ہے۔ نصرو، ان سب لوگوں نے مدد کی۔ یہاں او فاعلی علامت ہے، ان سب لوگوں نے مدد کی۔ تو دیکھیے یہ دونوں جو جملے ہیں نصرہ اور نصرو، تو اس نے مدد کی، ان سب لوگوں نے مدد کی۔ نے کا ترجمہ کر رہے ہیں نا ہم، تو یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے۔ اب آ جائیے ہم ایک اور فعل کا جائزہ لیتے ہیں، نصرہ، اور اس کا ترجمہ ہے اس کی مدد کی گئی۔ نصرہ، اس نے مدد کی، نصرہ، اس کی مدد کی گئی۔ تو نصرہ جو ہے یہ ایکٹیو ورب کہلاتا ہے، معروف ورب کہلاتا ہے، اور نصرہ یہ پیسیو ورب ہے، فعل مجہول کہلاتا ہے، اس کی مدد کی گئی، نصرہ۔ تو یہاں دو باتیں نوٹ فرما لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نصرہ اس کی مدد کی گئی، یہ تو معلوم ہو گیا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مدد کرنے والا کون ہے، جبکہ نصرہ میں مدد کرنے والا ہوا موجود تھا۔ یعنی فعل معروف میں فاعل موجود ہوتا ہے، فعل مجہول میں فاعل کا تذکرہ نہیں ہوتا، وہ یا تو نامعلوم ہوتا ہے یا غیر مذکور ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز آپ نوٹ فرمائیے، نصرہ میں تینوں حروف کے اوپر زبر تھا، نصرہ میں آپ نے کیا کیا، پہلے لفظ کے اوپر پیش لگا دیا اور دوسرے حرف پر آپ نے کسرہ، اور اس سے معنی میں بھی تبدیلی ہوئی، یعنی خارجی تبدیلی بھی ہو گئی اور داخلی تبدیلی بھی ہو گئی۔ نصرہ سے نصرہ ہوا، نصرہ میں تینوں زبر تھے، نصرہ میں پہلے پیش اور پھر زیر آیا، اور مفہوم کا ترجمہ یہ ہو گیا، نصرہ اس نے مدد کی اور نصرہ اس کی مدد کی گئی۔ تو یہ تبدیلیاں آپ نوٹ فرما لیجئے۔ اب ذرا ہم ان کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ جو 6 ابواب بنے تھے اسی سے ہم مثالوں کو لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نصرہ، اس نے مدد کی، نصرہ، اس کی مدد کی گئی، یہ فعل مجہول ہے۔ ضربہ، اس نے مارا، یہ فعل معروف ہے۔ ضربہ، اس کو مارا گیا۔ فتح، اس نے کھولا، فتح، اس کو کھولا گیا، یہ فعل مجہول ہے۔ سمع، اس نے سنا، اور یہ فعل معروف ہے۔ سمع، اس کو سنا گیا، اور یہ فعل مجہول ہے۔ کرما، وہ معزز ہوا، تو اس میں مجہول نہیں آتا، اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ فعل لازم ہوتا ہے تو اس میں فعل مجہول نہیں آتا۔ حسبہ، اس نے حساب کیا، اس نے خیال کیا، حسبہ، اس کا حساب کیا گیا۔ تو ان تمام 6 میں سے 5 جو افعال ہیں یہ مجہول ہیں، نصرہ، ضربہ، فتح، سمع، حسبہ۔ تو دیکھیے آپ
اس کی پہچان، فعل مجہول کی پہچان کیا ہے؟ نصرہ میں نون پر پیش ہے، ضربہ میں جو ہے ذات پر پیش ہے، فتح میں فا کے اوپر پیش ہے، سمع میں سین پر پیش ہے، حسیبہ میں ہا پر پیش ہے، یعنی فا کلمہ پر پیش دیا جاتا ہے۔ دوسری چیز نوٹ کیجئے نصرہ، ضربہ، فتح، سمع اور حسیبہ میں کہ اس کا جو عین کلمہ ہے، اس کا جو درمیانی حرف ہے، اس کے نیچے زیر ہے نصرہ، درمیانی حرف، ضربہ، فتح، سمع، حسیبہ۔ تو اس فعل کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو یہ فعل مجہول کے قواعد کا پھر دوبارہ ہم جائزہ لیتے ہیں، اعادہ کر لیتے ہیں۔ فعل مجہول ایک متعدی فعل ہے جس کا فاعل یا تو معلوم نہیں ہوتا یا مذکور نہیں ہوتا، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور باب کرومہ میں فعل مجہول نہیں آتا۔ اور فعل ماضی مجہول کا پہلا کلمہ فا کلمہ مسموم ہوتا ہے، اس پر پیش ہوتا ہے، اور عین کلمہ یعنی دوسرا کلمہ آخری سے پہلے کا جو کلمہ ہوتا ہے وہ حرف مکسور ہوتا ہے، اور اس کی ہم نے مثالیں دی تھیں۔ نصرہ سے نصرہ ہو جاتا ہے اور ضربہ سے ضربہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا سبق نمبر 96 تھا، فعل ماضی مجہول کے بارے میں، اور اگلے سبق میں ہم بات کریں گے فعل مضارع مجہول کے بارے میں۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔